إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، آج کی یہ مجلس بڑی مبارک مجلس ہے کہ اس میں 25 بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے اور 5 بچوں نے قراءت مکمل کی ہے، 7 بچوں نے قراءت مکمل کی ہے اور 5 نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا ہے. یہ ان بچوں کی بھی خوش قسمتی ہے، ان کے ماں باپ کی بھی سعادت ہے، ان کے سارے اہل و عیال کی سعادت ہے کہ ان بچوں نے قرآن مجید کے 30 پارے اپنے سینے میں لیے ہیں، قرآن مجید کو اپنے دل میں محفوظ کیا ہے. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، ورنہ دنیا کی کوئی بھی کتاب اتنی جلدی اور اتنی پکی کسی کو بھی یاد نہیں ہو سکتی. قرآن مجید کے حفاظ سے جب ہم سنتے ہیں تو نہ زیر کا فرق پڑتا ہے نہ زبر کا فرق پڑتا ہے. تراویح میں سناتے ہیں تو ایسے فرفر سناتے ہیں کہ جیسے قرآن سامنے کھلا ہوا ہے. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے اور قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ، قرآن پاک کی حفاظت کو ذمہ لینے کی صورت بظاہر یہی امت میں چلی آ رہی ہے کہ ہر زمانے میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے کہ جو قرآن پاک کو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں. جتنا زمانہ بے دینی کی طرف بڑھ رہا ہے، خدا کا شکر ہے کہ حفاظ کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. آج سے 40-50 سال پہلے اتنے حفاظ نہیں ہوتے تھے، تھوڑے سے ہوتے تھے. ہمارا شہر حالہ ہے تو مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے شہر میں حافظ نہیں ہوتا تھا تو وہ تراویح پڑھانے کے لیے اپر سندھ سے، خیرپور سے، سکھر سے، شکارپور سے ایک نابینا آتے تھے، وہ آ کے قرآن سناتے تھے ایک مسجد میں. باقی مسجدوں میں الم تر الیلاف پہ گزارا چلتا تھا، چھوٹی چھوٹی صورتوں پہ گزارا کرتے تھے. کسی مسجد میں اکا دکا 1-2 مسجد میں ختم قرآن ہوتا تھا اور حفاظ بھی باہر سے آتے تھے. اللہ کا شکر ہے اس وقت سارا علاقہ حفاظ سے بھرا پڑا ہے، سارا علاقہ حفاظ سے بھرا پڑا ہے اور سارا ملک حفاظ سے بھرا پڑا ہے. اور ابھی ہم بلوچستان گئے تھے تو بلوچستان میں ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے کربلا. آپ نے نام نہیں سنا ہوگا، ہم نے بھی نہیں سنا کبھی، لیکن جب گئے تو دیکھا بڑا علاقہ ہے، کربلا اس کا نام ہے. تو ایک مدرسے میں پروگرام تھا، تو پروگرام سے فارغ ہو کے میں نے وہاں کے جو علماء کرام تھے ان سے پوچھا کہ یہ کربلا نام کیوں رکھا آپ نے؟ کربلا میں تو بڑا ظلم ہوا تھا، تو آپ نے کربلا نام چن لیا اس کا. کہا ہم نے نہیں چنا،
یہ کئی صدیاں پہلے ہمارے جو جد امجد تھے وہ حلب سے چلے تھے، افغانستان آئے، افغانستان سے چلتے چلتے یہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ چونکہ وہ سید تھے، حضرت امام حسین کی اولاد میں سے تھے، لہٰذا یہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال کے امام حسین کی محبت میں اپنے اس علاقے کا نام کربلا رکھ دیا، اور وہاں 99% سادات رہتے ہیں۔ کربلا میں جو رہائشی لوگ ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، وہ سارے کے سارے سید ہیں۔ وہاں کے احوال انہوں نے بتائے کہ اللہ کا شکر ہے ان ہزاروں گھروں میں ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے جہاں حافظ قرآن نہ ہو، ہر گھر میں حافظ قرآن ہے۔ 500 علماء ہیں، کوئی بے نمازی نہیں ہے، کوئی عورت بے پرد نہیں ہے، اور 17 بڑے بڑے مدارس ہیں، 17 بڑے بڑے مدارس ہیں، اور اسکول صرف ایک ہے، اس کے بھی لالے پڑھ رہے ہیں، جاتا ہی نہیں کوئی وہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذریعہ ان حفاظ کو بنایا ہے، ان قراء کو بنایا ہے، ان مدارس کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام کسی سے لیتے ہیں۔ بارش برسانے کا کام اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کے ذمے لگا رکھا ہے، اور انبیاء تک پیغام پہنچانے کا نظام اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذمے لگایا ہوا ہے۔ دنیا کے سارے جانداروں کی روحوں کو قبض کرنا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے لگایا ہوا ہے، اور قیامت کو برپا کرنا، ساری دنیا کو توڑنا پھوڑنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے لگا رکھا ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت کی دعوت دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذمے لگایا، اور انبیاء کے بعد اس امت کے ذمے لگایا۔ اور قرآن کی حفاظت کا جو نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان حفاظ اور قراء اور ان مکاتب اور ان مدارس کے ذمے لگا رکھا ہے۔ بتائیے یہ ان کی کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جس کا چاہے انتخاب کروں، مجھے کون پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کا نگہبان، اپنے کلام کا نگہبان، اپنے کلام کا پہرے دار، اپنے کلام کا محافظ، اپنے کلام کا چوکی دار ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینوں کو بنا لیا ہے، اور ان قراء کو بنا لیا ہے، ان حفاظ کو بنا لیا ہے، ان مدارس کو بنا لیا ہے۔ یہ مدارس کی اہمیت کے لیے بھی اتنی بات کافی ہے۔ علماء، حفاظ اور قراء اور ان چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے قرآن کو سینے میں لیا ہے، ان کی اہمیت اور ان کی ویلیو اور ان کی قیمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کلام کا پہرے دار بنایا، ان کو اپنے کلام کا محافظ بنایا۔ کتنے خوش قسمت ہیں یہ سینے جن سینوں میں قرآن ہے، کتنے خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ کہ جن ماں باپ نے ایسے بچے، ایسے خوش قسمت بچے جنے جن بچوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں لیا۔ اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے بھائیوں نے قرآن حفظ کیا، جن کی بہنوں نے قرآن حفظ کیا، جن کے والد قرآن کے حافظ ہوئے۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فضائل قرآن میں لکھتے ہیں کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے باپ بھی حافظ، دادا بھی حافظ، تایا بھی حافظ، چچا بھی حافظ، ان کی مائیں بھی حافظہ، ان کی بہنیں بھی حافظہ، وہ خود بھی حافظ اور ان کے بچے بھی حافظ۔ نیچے حاشیے میں لکھا ہے اس سے مراد خود حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ ان کے والد بھی حافظ تھے، ان کی والدہ بھی حافظہ تھیں، ان کی بہنیں بھی حافظہ تھیں، ان کی بچیاں بھی حافظہ تھیں، ان کا بیٹا بھی حافظ تھا، ان کے دادا پردادا بھی حافظ تھے، سارا خاندان حافظ تھا۔ اور فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو میں اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہوں کہ گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ جھاڑو اور صفائی کے ساتھ ساتھ کھانا پکانے، سحری افطاری کی تیاری کے ساتھ ساتھ بچے پالنے کے ساتھ ساتھ روزانہ 20-25 پارے آسانی سے پڑھ لیتی ہیں۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب
رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد گرامی تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب، یہ بڑے بھائی تھے حضرت مجدد دوران اور بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کے یہ دو بڑے کارنامے ہیں جس کو دنیا کبھی نہ بھولے گی، جس کو دنیا کبھی نہ بھولے گی، جس کو تاریخ کبھی نہ بھولے گی۔ تاریخ ادھوری رہ جائے گی اگر ان کے ان دو کارناموں کو ذکر نہ کیا جائے۔ ان میں سے ایک ان کا اپنے چھوٹے بھائی مولانا الیاس صاحب کی تربیت کرنا، جو اس وقت چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے مولانا یحییٰ صاحب سے، اپنے چھوٹے بھائی کی تربیت کرنا اور اپنے بیٹے کی تربیت کرنا۔ بیٹے کو زمانے نے بعد میں قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کے نام سے یاد کیا، اور چھوٹے بھائی کو زمانے نے بعد میں جا کر مجدد دوران اور بانی تبلیغ حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا۔ مولانا یحییٰ صاحب جب ان کو دودھ چھڑایا گیا، 2 برس کی عمر میں دودھ چھڑایا گیا، جب ان کو دودھ چھڑایا گیا تو یہ عمر ایسی ہوتی ہے جس میں بچہ صحیح طرح سے بول بھی نہیں پاتا، لیکن جب مولانا یحییٰ صاحب کو دودھ چھڑایا گیا تو قرآن پاک کا کچھ حصہ مولانا یحییٰ صاحب کو یاد تھا۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ چھوٹا بچہ، ابھی اس کو دودھ چھڑایا گیا ہے اور اسے قرآن کیسے یاد ہو گیا؟ قرآن کیسے یاد ہو گیا؟ تو لوگوں نے ان کی والدہ محترمہ سے پوچھوایا کہ بی بی تیرے بچے کو قرآن کیسے یاد ہو گیا؟ یہ تو چھوٹا سا ہے، ابھی تو دودھ چھڑوایا ہے، تو اس کو قرآن کا یہ حصہ کیسے یاد ہو گیا؟ تو وہ فرمانے لگیں، جب میرا بیٹا میری چھاتی چوستا تھا، میرا دودھ پیتا تھا تو میں قرآن پڑھتی رہتی تھی، یہ دودھ پیتا تھا میں قرآن پڑھتی تھی، میرا قرآن سن 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 کے اسے قرآن یاد ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذریعہ ان حفاظ کو بنایا، علماء کو بنایا، قراء کو بنایا، مدارس کو بنایا۔ ساری دنیا قرآن کو مٹانا چاہے، ساری دنیا کی طاقتیں قرآن کو مٹانا چاہیں اور مٹانا چاہتی ہیں، دنیا کی ساری کفریہ طاقتیں ہمیشہ قرآن کی تحریف کرنے کی کوششیں کرتی رہیں، قرآن کو بدلنے کی ناکام کوششیں کرتی رہیں، اور اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، غلط قرآن انہوں نے اپلوڈ کیے اور انہوں نے اس کو چلانا چاہا، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے اور ہمارے حفاظ کے سینے، ہمارے قراء کے سینے، ہمارے علماء کے سینے ابھی قرآن سے خالی نہیں ہیں۔ وہ چاہے کتنی تحریف کریں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی تحریفوں کو ناکام کرے گا، ان کی سازشوں کو ناکام کرے گا، اور قرآن رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ اور قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو پڑھنا، یہ صرف قرآن کی حفاظت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کو حفظ کرنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، یہ ہدایت کا بھی ذریعہ ہے، یہ ہدایت کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن بالکل پکا اور اتھینٹک ہے، محقق ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، مسلمانوں کو اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ مسلمان جب اسے پڑھتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں ہدایت کا نور ڈالتے ہیں اس قرآن پاک کے ذریعے سے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی نصیحت تو فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر، پہلا کام علیک بتقوی اللہ، تقوی کا اہتمام کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اوپر لازم کر لو گناہوں سے بچنا، حرام سے بچنا، برائی سے بچنا، ایک کام۔ اور دوسرا علیک بتلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو۔ علیک کا ترجمہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی اتنا ضروری قرار دو کہ چاہے تمہارا دن کتنی مصروفیت میں گزرا ہو،
کتنی بیماری میں گزرا ہو، کتنے آزار میں گزرا ہو، لیکن زندگی کا کوئی دن تلاوت سے خالی نہیں جانا چاہیے. یہ ہے علیک کا مطلب. علیک بتلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کو لازم کرو. ہم تو کبھی پڑھتے ہیں نا، کبھی نہیں پڑھتے. ٹائم مل گیا تو پڑھ لیا، ٹائم نہیں ملا تو نہیں پڑھا. سفر میں چلے گئے، تلاوت رہ گئی. تھوڑے سے بیمار ہو گئے، تلاوت رہ گئی. کوئی شادی ہو گئی، گھر میں کسی کی شادی ہے، تلاوت چھوڑ گئی. کوئی مر گیا، تلاوت چھوڑ گئی. عید کا موقع آ گیا، ملنے ملانے میں لگ گئے اور تلاوت چھوڑ گئی. کوئی مہمان آ گئے، تلاوت چھوڑ گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیک بتلاوت القرآن، لازم کر لو اپنے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کو کرنا روزانہ. پھر آپ فرماتے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ ذُخْرٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَنُورٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، اس سے تمہیں نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء، اس سے تمہیں دنیا میں نور ملے گا اور آخرت میں تمہیں نیکیوں کا انبار ملے گا. نیکیوں کا انبار، ذخر لک. قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتے ہیں نا، ایک حرف الف، الف لام میم میں سے صرف الف. یہ الف کہتے ہی 10 نیکیاں آپ کے اعمال نامے میں لکھ دی گئی. 10 نیکیاں. اور ایک نیکی کتنی قیمتی ہے یہ تو مریں گے تو پتہ چلے گا. ایک نیکی اتنی قیمتی ہے. قیامت کے دن کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو ایک نیکی کی وجہ سے پریشانی لاحق ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ترازو قائم کرے گا، محشر میں ترازو قائم ہوگا. اور ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، جس کا برائیوں والا پلڑا جھک گیا وہ جہنم میں جائے گا، وہ ہاویہ میں جائے گا. اور ہاویہ تمہیں کیا خبر کیا ہے؟ وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اچھا، تو جن کے ہو گئے نیکیوں کے پلڑے بھاری وہ تو ہو گئے جنتی، جن کے ہو گئے برائیوں کے پلڑے بھاری وہ تو ہو گئے جہنمی. اور جن کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارا معاملہ ڈیلے ہوگا، زیر غور ہے. ان کا فیصلہ ہی نہیں ہوگا. اب محشر میں کھڑے ہوئے بیچارے، کیا ہوگا کیا ہوگا، کتنی ٹینشن ہوگی. جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا وہ خوشیاں منائیں گے، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا وہ روئیں گے، دھوئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے. اور یہ والے جو ہوں گے یہ تو ٹینشن میں ہوں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. جب امتحان ہو چکا ہو اور امتحان صحیح نہ ہوا ہو اور رزلٹ کے آنے کا انتظار ہو، کتنی ٹینشن ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. انٹرویو دینے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. اب یہ ٹینشن میں کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ کہ ایک نیکی ان کے پاس نہیں ہے. ایک نیکی اور ہوتی تو مزے سے جنت میں چلے جاتے. ایک نیکی کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں میدان محشر میں، ٹینشن میں کھڑے ہوئے ہیں، ادھر ادھر دھکے کھا رہے ہیں. کبھی ماں کے پیچھے جا رہے ہیں، کبھی باپ کے پیچھے جا رہے ہیں، کبھی بھائیوں کے پیچھے جا رہے ہیں، کبھی بہنوں کے پیچھے جا رہے ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. پہلے بھائی کے پاس جائے گا. بھائی جب اس کو دیکھے گا نا، اس کی شکل دیکھے گا، سمجھ جائے گا نیکی لینے آ رہا ہوگا تو وہ بھاگ جائے گا. یفر المرء من اخیہ، بھائی کو آتا ہوا دیکھے گا بھاگ جائے گا. وامہ، اب جائے گا ماں کی طرف کہ ماں تو کبھی انکار نہیں کرتی، وہ تو نہ کھا کے مجھے کھلاتی تھی، نہ پی کے پلاتی تھی، ساری رات جاگ کے مجھے سلاتی تھی، تو وہ تو انکار نہیں کرے گی. لیکن میدان محشر کا معاملہ ایسا تھوڑی ہوگا، وہ تو معاملہ ہی مختلف ہوگا. جب ماں کا رخ کرے گا اور ماں اس کی شکل سے دور سے شکل دیکھے گی، پہچان جائے گی نیکی لینے آ رہا ہے، نیکی کی تو آج خود مجھے ضرورت ہے. چنانچہ ماں بھی بھاگ جائے گی، باپ بھی بھاگ جائے گا، بچے بھی بھاگ جائیں گے. ایک شخص
اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ ماں بھاگ جائے گی، باپ بھی بھاگ جائے گا بچوں کو دیکھ کے کہ یہ نیکی لینے آ رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس دن پتہ چلے گا کہ نیکی کتنی قیمتی ہے، کہ ہائے آج مجھے کوئی نیکی دے دیتا کتنے مزے ہوتے، کتنی آسانی سے مجھے جنت مل جاتی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، قیامت کے دن ایک شخص کا ایسا ہی معاملہ ہو جائے گا، یہ بھی پلڑا اتنا، یہ بھی پلڑا اتنا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارا فیصلہ نہیں ہوگا، برائی تو اب کر نہیں سکتے، نیکی بھی نہیں کر سکتے، کوئی اگر نیکی دے دے تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن بھی نیکی کا صدقہ ہو سکتا ہے، قیامت کے دن بھی نیکی کا صدقہ ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی ہو سکتا ہے، قیامت کے دن بھی نیکی کا صدقہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا کریم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ قیامت کے دن صدقے والا دروازہ بند کر دے اور کہے کہ بس جو کر لیا سو کر لیا، اب کوئی گنجائش نہیں، جاؤ جہنم میں، تو انسان کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی بخشش کے لیے ایک یہ بھی راستہ بنا لیا کہ بندوں کی بخشش کے لیے قیامت کے دن بھی صدقے کی گنجائش نکال دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جا کے محشر کے میدان میں ڈھونڈ کے آؤ، کہیں سے ایک نیکی لے آؤ، پھر ہم تمہیں جنت دے دیں گے، نیکی نہیں ملے گی تو کھڑے رہو۔ ابھی یہ بیچارہ ڈھونڈتا پھرے گا، کوئی ملے گا ہی نہیں، رشتہ دار سارے کے سارے منہ پھیر لیں گے، کوئی قریب ہی نہیں آئے گا۔ اسی طرح جب وہ اداس پریشان میدان محشر میں گھوم رہا ہوگا تو ایک شخص اس کو دیکھے گا، کہے گا پریشان لگ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ کہے گا یار کیا بتاؤں، اعمال تولے گئے ہیں، نیکیاں برائیاں برابر ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک نیکی لے آؤ، نیکی کوئی دے نہیں رہا، اس لیے پریشان ہوں، کیا کروں؟ وہ کہے گا اچھا صرف ایک چاہیے؟ کہے گا صرف ایک چاہیے۔ وہ کہے گا اچھا بھائی میں آپ کو ایک نیکی دے دیتا ہوں۔ تو وہ کہے گا یار مجھے تو آج اپنے گھر والوں نے نہیں دی، بیوی بچوں نے نہیں دی، ماں باپ نے نہیں دی، آپ کیسے دے رہے ہیں؟ کہے گا بات یہ ہے کہ میرے پاس ہے ہی ایک۔ تو جب تیرے پاس اتنی ساری ہیں اور تیرے لیے جنت میں جانے کا مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر میں کیسے جنت میں جاؤں گا بھائی؟ میرے پاس تو ہے ہی ایک، لہٰذا یہ ایک نیکی تو لے جا، تیرا کام ہو جائے، ہماری خیر ہے، ہم تو ویسے ہی دوزخ میں جائیں گے۔ چنانچہ یہ بندہ آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس کہ اللہ ایک نیکی لایا ہوں۔ اللہ کہیں گے اچھا مل گئی، آج نیکی مل گئی؟ اللہ کو پتا ہوگا ایک نیکی مل گئی آج؟ کہے گا ہاں، کس نے دی؟ کہ بس ایک تھا جس کے پاس تھی ہی ایک۔ اللہ فرمائیں گے اس کو بھی لے آؤ، اس کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو آج مجھ سے زیادہ سخی بننا چاہتا ہے؟ مجھ سے زیادہ بڑا سخی تو کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس ایک نیکی کے طفیل جاؤ، تم بھی جاؤ اور جس نے دی ہے وہ بھی جائے۔ ایک نیکی اتنی قیمتی ہے۔ جو روزانہ تلاوت نہیں کر رہا کتنی نیکیاں گنوا رہا ہے؟ ایک رکوع پڑھے گا کتنی نیکیاں ملیں گی؟ ایک رکوع میں کتنے حروف آئیں گے؟ کتنی آیتیں آتی ہیں؟ ان آیتوں میں کتنے حروف آتے ہیں؟ صرف الف پہ 10 نیکیاں ہیں، صرف الف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ اور یہ جو بچے گھر بار چھوڑ چھاڑ ماں باپ سے جدائیاں برداشت کر کے اللہ کے راستے میں نکل کے پڑھتے ہیں، ان کو تو 49 کروڑ ملتا ہے، ان کو تو 10 نہیں ملتا، ان کو تو 49 کروڑ ملتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو شخص علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ وہ واپس آئے۔ یہ اللہ کے راستے میں، اور اللہ کے راستے میں ایک نیکی 49 کروڑ بن جاتی ہے۔ کتنی نیکیاں انسان کما سکتا ہے، کتنی نیکیاں انسان کما سکتا ہے۔ اچھا جس کسی حافظ کے ذریعے 50 حافظ تیار ہوئے تو وہ ساری زندگی کتنا قرآن پڑھیں گے، ان کو کتنا اجر ملے گا؟ اللہ اکبر۔ کوئی نیکیوں کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ جو ایک حافظ قرآن کماتا ہے، جو ایک قاری کماتا ہے، جو ایک مکتب کا قرآن پڑھانے والا کماتا ہے، آج لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ قاری کتنی نیکیاں کما رہا ہے، یہ حافظ صاحب کتنی نیکیاں کما رہا ہے، یہ مکتب کا پڑھانے والا کتنی نیکیاں کما رہا ہے۔ آج دنیا دیکھتی ہے کہ کتنے پیسے کما رہا ہے۔ کوئی رشتہ لینے جاؤ نا
کسی نوجوان کا تو لڑکی والوں کا پہلا سوال کرتا کیا ہے کہ جی مدرسے میں پڑھاتا ہے. اچھا جی ہمارا بھی پروگرام نہیں ہے. اور اگر جواب ملے ہاں جی کرتا کیا ہے کہ جی ماشاءاللہ فلاں کالج میں پروفیسر ہے. اچھا جی تو پھر چلیں اللہ نے آپ کو بھیج ہی دیا ہے. ایک دم چیزیں طے ہو جاتی ہیں, تاریخیں طے ہو جاتی ہیں. آج یہ دیکھا جاتا ہے پیسے کتنے کماتا ہے, کل قیامت کے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا. کل قیامت کے دن دیکھا جائے گا نیکیاں کتنی کما کے لایا ہے. میرے دوستو, آج دنیا کی محبت نے اتنا ہمیں پست کر دیا ہے, اتنا ہمیں دور کر دیا ہے کہ ہماری سوچیں ہی بدل گئیں. قرآن والے کی قیمت نہیں رہی, پیسے والے کی قیمت ہے. بے دین ہے, بے نمازی ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, لیکن پیسے والا ہے, اچھا لگ رہا ہے, اور نمازی ہے, پرہیزگار ہے, چہرے پہ نبی کی سنت ہے, خوش اخلاق ہے, اور مدرسے کا مدرس ہے. کتنے حافظ بنا دیے, کتنے قاری بنا دیے, کتنے عالم بنا دیے, اچھا نہیں لگ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ پیسے نہیں ہیں. پیسہ معیار بن گیا, معیار انتخاب پیسہ, معیار انتخاب پیسہ بن گیا ہے. اگر پیسے کو معیار بنائیں گے نا, اگر پیسے کو معیار بنائیں گے تو شاید اسلام سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں. اس لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, رسول ہیں, نبیوں کے بھی نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں, نبیوں کے سردار ہیں. لیکن کپڑوں کا جوڑا صرف ایک ہے, اسی کو دوریں خوش کر کے اسی کو پہن کے مسجد میں تشریف لاتے. بعض دفعہ یہ ہوتا کہ نمازی انتظار کر رہے ہوتے, حضرت بلال آتے, یا رسول اللہ لوگ نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں. آپ فرماتے تھے بلال ایک ہی جوڑا ہے, اسے دھویا ہے, ابھی وہ گیلا ہے, ذرا خشک ہو جائے تو پہن کے آ جاتا ہوں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے. اگر پیسے ہی کو معیار بنائیں گے تو حضور کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمارے نبی کے گھر میں تو چولہے نہیں جلتے تھے, اتنا فقر و فاقہ تھا, اتنی بھوک رہا کرتی تھی, اتنی تنگی رہا کرتی تھی. 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا, 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن بیٹھ کر. حضرت ابو ہریرہ داخل ہوئے, دیکھا کہ آپ علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو سوچنے لگے کہ بیٹھ کے نماز آپ پڑھ رہے ہیں جبکہ آپ تو عزیمت پہ عمل کرنے والے ہیں. ہمارے نبی کی عادت شریفہ یہ تھی کہ فرائض میں اختصار کو پسند فرماتے تھے, فرائض میں اختصار کو پسند فرماتے تھے, اجتماعی معاملات میں سہولت کو پسند فرماتے تھے, اجتماعی معاملات میں سہولت کو پسند فرماتے تھے, جماعت کی نماز میں اختصار کو پسند فرماتے تھے, لیکن انفرادی اعمال میں مشقت اور طول کو پسند فرماتے تھے. آپ سے کسی نے پوچھا ای الصلاۃ افضل, یا رسول اللہ سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا طول القنوت, جس کا قیام لمبا ہو, یہ نماز افضل ہے. یہ انفرادی نماز کے بارے میں. اور خود آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ تہجد کی نماز اتنی لمبی پڑھا کرتے تھے, اتنی لمبی پڑھا کرتے تھے, اتنی لمبی پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا, آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے, آپ کے پاؤں پھٹ جاتے تھے. اتنی آپ لمبی نماز پڑھتے تھے, دیکھنے والوں کو ترس آ جاتا تھا. انفرادی اعمال مشقت والے, اجتماعی اعمال سہولت والے, یہ ہمارے نبی کی عادت شریفہ تھی. تو حضرت ابو ہریرہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آپ ادا تو نفل کر رہے ہیں لیکن وہ بیٹھ کے کر رہے ہیں, جبکہ نفلوں میں تو آپ کی عادت شریفہ اپنے آپ کو تھکانے کی ہے, مشقت میں ڈالنے کی ہے, تو آج بیٹھ کے کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ چنانچہ پاس بیٹھ گئے. آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا, جب سلام پھیرا تو کہا یا رسول اللہ آپ آج بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ آپ تو کھڑے ہونے کو پسند فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا الجوع یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ بھوک نے بٹھا دیا ہے. اگر پیسہ معیار ہے, اگر مال معیار ہے, عہدہ معیار ہے, مال کی فراوانی معیار ہے, تو بتائیے اس کو کیا کہیں گے؟ اس موقع پہ کیا کہیں گے؟ اپنے نبی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ الجوع یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ بھوک نے مجھے بٹھا دیا ہے.
اور یہ آپ کی زندگی کے معمولات میں سے ہے. بھوک، فاقہ، تنگی، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، غربت، یہ ہمارے نبی کی زندگی کے معمولات میں سے ہے. میرے دوستو، یہ ہمارا معیار نہیں ہے. ہمارا معیار انتخاب مال نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دنیا کی جائیدادیں نہیں ہیں. ہمارا معیار تو قرآن پاک ہے، ہمارا معیار تو تقوی ہے، ہمارا معیار تو علم الہی ہے، ہمارا معیار تو دین ہے. اگر ہم نے دنیا کو معیار بنایا، معیار انتخاب بنایا، تو اپنے نبی کے بارے میں شکوک و شبہات آ جائیں گے. ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف لائے دوپہر کے وقت میں، تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں حضرات، دوپہر کی کڑکتی دھوپ تھی اور یہ دونوں حضرات مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ٹائم یہ کیلولے کا تھا. آپ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے پوچھا، ابو بکر، عمر، تم اس وقت بیٹھ کے اکیلے اکیلے یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہ رسول اللہ، گھر میں بھوک لگی تھی، گھر میں کچھ کھانے کو تھا نہیں، بے چین ہو کر میں بھی نکلا، یہ بھی نکلے، مسجد میں اکٹھے ہو گئے. تو بھوک کی وجہ سے نکلے گھر سے. کیلولا تو اس کا ہو جس کے پیٹ میں کچھ ہو، جس کے پیٹ میں ہی کچھ نہ ہو تو اس کا کیلولا کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، واللہ ما اخرجنی الا ما اخرجکما. ابو بکر، اللہ کی قسم، عمر، اللہ کی قسم، مجھے بھی اسی بھوک نے نکالا ہے جس نے تمہیں نکالا ہے. آپ نے دونوں کو ساتھ لیا اور آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. تو وہ خود نہیں تھے، باغ میں گئے ہوئے تھے، ان کی اہلیہ موجود تھیں. انہوں نے جو دیکھا کہ سرکار دو جہاں تشریف لائے تو ان کی تو خوشی کی کوئی انتہائی نہیں رہی. وہ بھاگی بھاگی گئیں اور جا کے اپنے خاوند کو بلا کے لائیں. ابو ایوب، اللہ کے نبی تشریف لائیں، ابو بکر صدیق اور عمر تشریف لائیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ سے جلدی سے 3 قسم کی کھجور کی ورائٹیاں ہوتی ہیں، تینوں کی شاخیں توڑ کے لے آئے. اس میں پکی ہوئی کھجوریں، کچی کھجوریں اور آدھی پکی اور آدھی کچی کھجوریں، یہ تینوں ورائٹیاں لا کے آقا کے سامنے رکھ دیں کہ یا رسول اللہ تناول فرمائیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو ایوب، یہ تینوں قسمیں کیوں لے کر آئے؟ ایک ہی لے آتے تو میں ایک بھی کھا لیتے. تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آپ کو ان میں سے کون سی پسند ہے، لہٰذا میں تینوں ہی قسمیں آپ کی خدمت میں لے آیا. آپ علیہ السلام نے کھجوریں کھانا شروع کی. حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا، تم جلدی سے روٹی پکاؤ، میں بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں. بکری کا بچہ ذبح کیا گیا، گوشت پکایا گیا، روٹی پکائی گئی. جب گوشت اور روٹی تیار ہو کر سرکار کے سامنے پیش کی گئی، آپ علیہ السلام نے خود نہیں کھایا، نہ صدیق اکبر نے کھایا، نہ فاروق اعظم نے کھایا. آپ نے ایک روٹی اٹھائی، ایک بوٹی اٹھائی اور اس بوٹی کو روٹی پہ رکھ کے آپ نے فرمایا، یا ابا ایوب ابلغ بہذا فاطمہ فإنہا لم تصب شیئا منذ ایام. ابو ایوب، یہ روٹی اور یہ گوشت کا ٹکڑا میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ، اس نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا. لوگ کہتے ہیں یہ تو حافظ ہے، اس کو رشتہ کیسے دیں؟ بھئی یہ تو عالم ہے، مدرسے میں پڑھائے گا، 8,000 تنخواہ ہوگی، 8,000 میں گھر کیسے چلے گا؟ بچے کو حافظ بنا کے کیا کریں؟ چندے پہ پلے گا. عالم بنا کے کیا کریں؟ چندے پہ پلے گا. یہی کہتے ہیں نا لوگ. معیار انتخاب پیسہ بنا دیا، مال بنا دیا، عہدے بنا دیے، دنیا کی کوڑیوں کو معیار انتخاب بنا دیا. اگر اللہ کے ہاں اس پیسے کی کوئی قیمت ہوتی، کوئی ویلیو ہوتی، کوئی اس کی قیمت ہوتی، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ختم نبوت کے لیے کسی مکے کے رئیس کو نبوت دے دیتے. ختم نبوت کے لیے کسی رئیس کا انتخاب کرتے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بچے کا ختم نبوت کے لیے انتخاب فرمایا جس بچے کا والد بھی نہیں تھا. کمانے والا تو والد ہوتا ہے نا، والد بھی نہیں تھا، در یتیم تھے. دادا کی گود میں آ گئے، دادا بھی چلے گئے، چچا کی گود میں آ گئے. اور چچا اتنے غریب تھے کہ 3 بیٹے ان کے پہلے سے تھے، اور چوتھے اب اللہ کے نبی کو پالنے کی ذمہ داری آ گئی، پرورش کی ذمہ داری آ گئی، تو وہ نبھا ہی نہیں پا رہے تھے.
میرے دوستو، معیار انتخاب پیسہ نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، بلکہ معیار انتخاب قرآن ہے، معیار انتخاب دین ہے، معیار انتخاب تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے پہ کتنی نیکیاں رکھی ہیں۔ یہ بات چل رہی تھی نا کہ لوگ دیکھتے ہیں کمانے والا کتنا ہے، یہ نہیں دیکھتے نیکیاں کمانے والا کتنا ہے، حافظ کتنی نیکیاں کماتا ہے روزانہ۔ اس لیے یہ بچے بھی خوش قسمت ہیں، ان کے ماں باپ بھی خوش قسمت ہیں، ان کے اساتذہ بھی خوش قسمت ہیں جنہوں نے اپنے لیے اتنا بڑا کھاتا کھول دیا۔ یہ بچہ موت تک قرآن پڑھے گا، ان کو اجر ملتا رہے گا۔ ہمیں جنہوں نے دعائے قنوت یاد کرائی، ہم ابھی تک دعائے قنوت پڑھتے ہیں وطر میں، ان کو ثواب مل رہا ہے۔ ہمیں جنہوں نے سورہ فاتحہ یاد کرائی، ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ان کو اجر مل رہا ہے۔ ہم علم تر پڑھ رہے ہیں، ان کو اجر مل رہا ہے۔ کتنی کمائی کر لی انہوں نے۔ ہمارے اساتذہ کو جنہوں نے پڑھایا، انہوں نے کتنی کمائی کر لی۔ یہ اصل کمائیاں ہیں، یہ اصل پراپرٹیاں ہیں، یہ اصل جائیدادیں ہیں، یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل بینک بیلنس ہے۔ باقی تو سب فانی ہے۔ مادیت چھائی ہوئی ہے، مادیت غالب ہے، دل دماغ پہ چھا گئی ہے۔ اس لیے قرآن والے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، پیسے والے بڑے نظر آ رہے ہیں۔ قرآن والے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، عہدوں والے بڑے نظر آ رہے ہیں۔ قرآن والے چھوٹے نظر آ رہے ہیں اور وزارتوں صدارتوں والے بڑے نظر آ رہے ہیں۔ میرے دوستو، جب یہ مادیت کی کالی گھٹائیں یہ دل دماغ سے چھٹیں گی اور دل منور ہوگا اور دل میں ایمان کا نور آئے گا، تو پھر یہ بات کھلے گی کہ قرآن کی کیا قیمت ہے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ ہمارے نبی بھی خود زخمی تھے، شدید زخمی تھے، صحابہ نڈال تھے، زخمی تھے، ہمت نہیں تھی قبریں کھودنے کی بھی۔ تو مشورہ ہوا کہ ایک ایک قبر میں اجتماعی قبریں بنائی جائے۔ ایک ایک قبر میں کئی صحابہ کو ڈالا گیا۔ لیکن اب یہ کیسے فیصلہ کریں کہ نیچے کون اوپر کون؟ ہمارے نبی سے پوچھا گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے سینے میں زیادہ قرآن ہے اسے اوپر کرو، جس کے سینے میں کم قرآن ہے اسے نیچے کرو۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ قرآن ہے جس کے ذریعے اللہ کسی کو اونچا کرتا ہے، کسی کو نیچا کرتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے اور کسی کو اور جو اسے حاصل نہیں کرتے، جو اس سے منہ موڑتے ہیں، جن کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ ان کو پستیوں میں گرا دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کتنی اچھی بات کی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں ان کو جو اللہ نے عزتیں دیں قرآن کی برکت سے دیں، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم نے قرآن چھوڑ دیا، قرآن الماری میں رکھا ہوا ہے، پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ ہمارا جانا ہوا ایک دفعہ بدین کی طرف، تو وہاں سے واپسی میں وہیں کے ایک مولانا صاحب بھی ساتھ تھے گاڑی میں، تو ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، کہنے لگے یہ جو بستی نظر آ رہی ہے نا سامنے، اس بستی میں ایک دفعہ آپس کی لڑائی شروع ہوئی، اتنے لڑے کہ مرد سارے مارے گئے، صرف عورتیں باقی ہیں۔ پورے گاؤں میں مرد نہیں ہیں، صرف عورتیں ہیں، 2-3 مرد ہیں، باقی سب عورتیں ہیں۔ تو ہم نے کہا اس گاؤں میں مسجد ہے؟ کہنے لگے ہے۔ ہم نے کہا ٹھہریں پہلے اس مسجد میں چلتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ ہم اس مسجد میں گئے تو اس مسجد کی چھت گرنے کے قریب تھی، اور اس مسجد میں گھاس اگی ہوئی تھی، اور اس کی الماریوں میں قرآن رکھے ہوئے تھے، جس قرآن پہ پرندوں کی بیٹیں پڑی ہوئی تھیں، اور اس قرآن پاک کو دیمک نے چاٹ لیا تھا، اور قرآن پاک کا کوئی حرف سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اتنے قرآن بوسیدہ ہو گئے تھے پڑھے پڑھے۔ بستی مسلمانوں کی ہے، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جن کے قرآنوں کو دیمک چاٹ رہی ہو، تو وہ گاؤں آباد ہو سکتے ہیں، وہ گھر آباد ہو سکتے ہیں، ان گھروں میں خوشیاں آ سکتی ہیں، ان بستیوں میں برکتیں آ سکتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک
برکت تو قرآن میں ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو نازل کیا اپنے بندے پر. اللہ برکت والا، اللہ کا کلام بھی برکت والا. برکتیں تو قرآن میں ہیں. اس لیے میرے دوستو، میں اور آپ یہ نیت کریں، انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. بنائیں گے نا؟ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے نا؟ آواز نہیں آ رہی، گلے بیٹھ گئے کیا سردی سے؟ بنائیں گے نا بچوں کو قرآن کا حافظ؟ حافظ قرآن بنائیں، ناظرہ پڑھائیں، حافظ قرآن بنائیں، علماء بنائیں. پیسوں کے شوق میں، مالدار بننے کے شوق میں اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو دین کے علم سے کاٹیں نہیں. یہ بڑا ظلم ہے جو آج امت مسلمہ کر رہی ہے. اپنے بچوں کو بڑی بڑی نوکریاں دلانے کے شوق میں اپنے بچوں کو مدارس سے کاٹ رہے ہیں، مکاتب سے کاٹ رہے ہیں، قرآن سے کاٹ رہے ہیں، علم الہی سے کاٹ رہے ہیں. اس لیے کہ یہاں پڑھے گا تو 6 7 8 ہزار لائے گا، ادھر پڑھے گا تو لاکھوں لائے گا، ہزاروں لائے گا. ہزاروں سے کیا ہوگا؟ ہمارے کام تو لاکھوں سے بنیں گے. کتنی یقین کی خرابی ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے یعقوب. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو والد صاحب تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، یتیم ہو گئے تھے. اور ان کے والد صاحب تھے دھوبی تھے. تو ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ بیٹا تیرے والد تو چلے گئے، اب تو کچھ مزدوری کرتا کہ گھر کا گزر سفر ہو. چنانچہ یہ صبح کو نکلتے مزدوری کے لیے. اللہ کی شان، ایک دفعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس سے ان کا گزر ہوا تو اچھے لگے، وہیں بیٹھ گئے. امام اعظم نے دیکھا، ان کو بھی اچھے لگ گئے. جس کی قسمت اچھی ہو اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے. امام صاحب کو بھی اچھے لگ گئے، ان کو امام صاحب اچھے لگے. امام صاحب نے تعارف پوچھا، کہنے لگے میں ان کا بیٹا ہوں، میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں. میری ماں، چونکہ غریب ہیں ہم لوگ، ماں نے مجھے مزدوری کے لیے بھیجا ہے. کہا بیٹا تو مزدوری پہ نہ جایا کر، روزانہ آ کے میرے درس میں بیٹھ جایا کر. مزدوری میں تمہیں جتنے پیسے ملیں گے وہ میں تمہیں دے دیا کروں گا. ان کو لیتے ہوئے شرم آتی. اب کیا کچھ بھی نہیں اور امام صاحب پیسے دے رہے ہیں، تو شرما شرمی نہ لیتے اور ایسے ہی گھر چلے جاتے. تو ماں کہتی کہ یہ روزانہ مزدوری پہ جاتا ہے اور آتا خالی ہاتھ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو ماں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ابو حنیفہ کے ہاتھ چڑھ گیا ہے. تو ایک دن ماں غصے میں بھری ہوئی اور لال پیلی ہو کر آ گئی امام صاحب کے درس میں اور کہنے لگی، جب درس ختم ہوا تو قریب آئی، کہنے لگی او بڈھے، تو نے میرے بچے کو پکڑ لیا ہے، تجھے پتہ نہیں ہم غریب لوگ ہیں، یہ کچھ کمائے گا تو ہماری زندگی گزرے گی نا، ہم کہاں سے کھائیں گے، تو کیوں نہیں اس کو مزدوری کرنے دیتا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یا حاضی، او اللہ کی بندی، انی لارا، میں دیکھ رہا ہوں، انہو یأکل الفالوذج بدہن الفستق فی صحن الفیروزج علی مائدۃ الملک. اللہ کی بندی تجھے مزدوری کی پڑی ہوئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا یہ لڑکا بادشاہ کے ساتھ اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کر فیروزے کے برتن میں پستے کے تیل میں تلا ہوا فالودہ کھا رہا ہے. جب امام صاحب نے یہ کہا نا تو کہنے لگی آپ کی عمر اصل میں زیادہ ہو گئی ہے نا، اس لیے بیکی باتیں کر رہے ہیں. آپ کی عمر ہو گئی ہے زیادہ، اس لیے اب بیکی باتیں کر رہے ہیں آپ. دھوبی کا بیٹا بادشاہ کے دسترخوان پہ کیسے پہنچے گا؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تو امام صاحب کو برا بھلا کہہ کے واپس چلی گئی. ایک دفعہ ہارون رشید کا زمانہ تھا، بنو عباس کے ہارون رشید، ان کا زمانہ تھا. تو ہارون رشید نے ایک دفعہ اپنی بیوی کو غصے میں آ کے طلاق دے دی اور معلق کر دی
اور کہا اگر تو نے رات میرے ملک میں گزاری نا تو تجھے 3 طلاق ہیں. اگر تو نے رات کہاں گزاری؟ میرے ملک میں. اب بنو عباس کے بادشاہ کا جو ملک ہے وہ تو پاکستان میں بھی تھا، اور یہ بات ہے بغداد کی. کہاں بغداد، کہاں پاکستان، اور کہاں ہند اور سندھ، اتنا لمبا ملک. اب وہ کہہ تو بیٹھا غصے میں، لیکن اب پچھتانے لگ گیا. اور یہ عورت ان کی خاندانی عورت تھی، زبیدہ، یہ اس کی خاندانی عورت تھی. خاندانی عورت کو طلاق بھی نہیں دے سکتے تھے، نکال بھی نہیں سکتے تھے. اب پریشان، کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا کروں. ایسی جگہ پہنچاؤں بیوی کو راتوں رات کہ جہاں میری بادشاہت نہ ہو. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، جہاز بھی نہیں تھے اس زمانے میں. تو بڑا پریشان ہوا، فوراً فقہا کو اکٹھا کیا اور کہا بتاؤ بھائی میں نے بیوی کو یوں کہہ دیا ہے، طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سب نے کہا طلاق ہو گئی. طلاق ہو گئی. طلاق ہی ہوئی نا، تمہارے ملک سے تو یہ نکل ہی نہیں سکتی، اور رات تو اس نے یہیں گزارنی ہے، تو طلاق تو ہو گئی. طلاق تو ہو گئی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان سارے فقہا میں عمر میں سب سے چھوٹے تھے. وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ بولوں. کہنے لگے آپ بولیں. کہنے لگے طلاق نہیں پڑی اگر یہ مسجد میں رات گزار لے. کا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کی ہیں، بادشاہوں کی نہیں ہیں. مسجدیں اللہ کی ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ اللہ کے گھروں میں کسی کو پکارنے کا جرم مت کیا کرو. جب یہ کہا نا تو سارے فقہا اش اش کر اٹھے، اور ہارون رشید ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا بس تم سارے فقہا کے اوپر جو تمہارا چیف ہے وہ یہ ابو یوسف بنے گا ہماری طرف سے. چنانچہ سب سے پہلے قاضی القضات کا جو عہدہ ہے وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ملا. اس طریقے سے وہ بادشاہ کے بہت زیادہ قریب ہو گئے. ایک دن دسترخوان پہ بیٹھے تھے بادشاہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے تھے تو بادشاہ کے پاس ایک ڈش آئی. تو بادشاہ نے اس کو امام صاحب کے قریب کر دیا. امام صاحب نے کہا کیا ہے یہ، کیا ہے؟ کہنے لگے یہ پستے کے تیل میں تلا ہوا فالودہ ہے. ہمارے دسترخوان پہ ہمیشہ نہیں آتا، کبھی کبھی آتا ہے. آج آیا تو آپ بھی تشریف فرما تھے تو میں نے کہا آپ کھائیں، ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں. جب امام صاحب کے سامنے فیروزے کے برتن میں پستے کے تیل میں تلا ہوا وہ فالودہ آیا تو جو ہی کھانے لگے تو آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے. جب رونے لگے تو ہارون رشید پوچھنے لگے حضرت آپ رو رہے ہیں، رونے کی کیا بات تھی؟ فرمانے لگے اپنے استاد محترم کی بات یاد آ گئی. استاد محترم نے فرمایا تھا میری والدہ سے اری بی بی میں تو دیکھ رہا ہوں تیرا بیٹا بادشاہ کے دسترخوان پہ فیروزے کے برتن میں پستے کے تیل میں تلا ہوا فالودہ کھا رہا ہے. استاد کی بات یاد آ گئی، دیکھ رہا ہوں کہ آج بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور پستے کے تیل میں تلا ہوا میرے سامنے فالودہ لایا گیا ہے اور برتن بھی فیروزے کا ہے. جب یہ کہہ کر رونے لگے تو ہارون رشید بھی رونے لگے. کہنے لگے ہاں ہاں بے شک ابو حنیفہ سر کی آنکھوں سے کم دیکھتے تھے، دل کی آنکھوں سے زیادہ دیکھتے تھے. میرے دوستو، پیسے کی ویلیو نہیں ہے، ویلیو علم کی ہے، ویلیو قرآن کی ہے، ویلیو دین کی ہے. یہ دنیا تو کچرا ہے، کھیل تماشا ہے. اللہ تعالیٰ نے 20 دفعہ قرآن پاک کے اندر اس دنیا کی نفی کی ہے، اس دنیا کی توہین کی ہے، اس دنیا کی تحقیر کی ہے، اس دنیا کی تذلیل کی ہے، اس دنیا کو چھوٹا بتایا ہے 20 جگہ. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو اس بات کا دل سے یقین کرو کہ یہ دنیا تماشے اور کھیل کے سوا کچھ نہیں ہے. اور اگر ہم دیکھیں، دل کی آنکھوں سے دیکھیں، غور سے، تدبر سے، تفکر سے دیکھیں تو حقیقت بھی یہی ہے. ابھی یہ جو ہے نا مسلم ٹاؤن پھلیلی پہ مسلم ٹاؤن،
وہاں پہ ایک جگہ ہے محل، محل محل کے نام سے مشہور ہے وہ علاقہ. تو ابھی ہم آ رہے تھے گاڑی میں، تو میں نے پوچھا بھائی محل کیوں کہتے ہیں اس کو؟ تو اللہ کی شان، ہماری گاڑی جا کے وہیں کھڑی ہوئی جہاں وہ محل اتنا عالی شان محل ہے آج کے زمانے میں، اتنا عالی شان محل ہے. اور آس پاس سارے غریب غربا لوگ رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، ان کے بیچ میں اتنا عالی شان محل، کئی منزلہ. کہنے کہ یہ ہے وہ محل جس محل کے نام سے یہ علاقہ مشہور ہے. تو میں نے کہا اس کو محل کیوں کہتے ہیں؟ کہنے کہ یہاں پہ گدھا گاڑی والا تھا، ایک گدھا گاڑی والا تھا، گدھا گاڑی چلاتا تھا وہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے دروازے کھلے، ایسے کھلے ایسے کھلے ایسے کھلے کہ اس نے خرچ نہیں کیے، جمع کرتا گیا جمع کرتا گیا جمع کرتا گیا. یہ بجلی کے خرچے، گیس کے خرچے، ادھر کے خرچے ادھر کے خرچے تو تھے نہیں، پیسے جمع کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، اتنے پیسے جمع کر لیے کہ اتنا عالیشان محل بنا دیا. اور عجیب بات یہ کہ جب اس نے محل بنایا تو اس نے کہا جب تک یہ مکمل نہیں ہو جائے گا اندر نہیں جاؤں گا. محل بنتا رہا بنتا رہا بنتا رہا، جس دن بن کے مکمل ہوا اس سے ایک دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا. محل پڑا ہوا ہے، خود قبر میں چلا گیا. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر قلعے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ ہے دنیا جس کے پیچھے بھاگے پھر رہے، دیوانے ہوئے چلے جا رہے ہیں، نہ دن کو دیکھتے ہیں نہ رات کو دیکھتے ہیں، نہ صحت کا خیال ہے نہ بیماری کا احساس ہے. اور بچوں کی جدائیاں، ماں باپ کی جدائیاں برداشت کر کے دنیا کے پیچھے دیوانے ہوئے چلے جا رہے ہیں. میرے دوستو، جنہوں نے دنیا بنائی، جنہوں نے دنیا کمائی، کیا دنیا ان کے ساتھ گئی؟ دنیا تو یہیں پڑی ہوئی ہے. لیکن جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کو سینے میں لیا، علم الہی کو سینے سے لگایا، علم الہی کو لیا، ان کا علم ان کے ساتھ جاتا ہے، ان کا قرآن ان کے ساتھ جاتا ہے، ان کی نیکیاں ان کے ساتھ جاتی ہیں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب مرنے والے کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کو کفن پہنایا جاتا ہے تو کفن پہنانے سے پہلے ایک چیز ایک دم سے اس کے کفن میں گھس جاتی ہے. چیز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ شکل چیز ہے، حقیقت میں چیز نہیں ہے. وہ بعد میں بتاؤں گا کیا ہے وہ، اللہ کے نبی نے بھی بعد میں بتایا. ایک چیز ہے جو اندر گھس جاتی ہے کفن کے اندر. اب اسے قبر میں رکھا گیا. جب قبر میں رکھا جاتا ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے فرشتے آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اٹھ کے بیٹھ جا. چنانچہ وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اس کا کفن سر سے اتر کر ناف تک نیچے آ جاتا ہے، سینہ اس کا، پیٹھ اس کی ننگی ہو جاتی ہے. اور پھر اسے سوال کرتے ہیں. جب وہ منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں تو وہ جو کفن میں چیز گھس گئی تھی نا، اسے کہتے ہیں تو دور ہو جا، اس سے الگ ہو جا، ہم نے اسے سوال کرنے. وہ کہتی ہے میں اس سے الگ نہیں ہوں گی، میں تو اس کے ساتھ ہوں، تمہیں جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو. چنانچہ وہ پوچھتے ہیں اور پوچھ کے چلے جاتے ہیں، پوچھ کے چلے جاتے ہیں. یہ شخص کہتا ہے تو کون ہے جس نے میرے دل کو بہلایا؟ قبر میں سارے مجھے اکیلے چھوڑ گئے، تم نے پھر بھی میرا ساتھ دیا، فرشتے آئے پھر بھی میرا ساتھ دیا، اب تو ہمیشہ میرے ساتھ ہے، تو ہے کون؟ وہ کہے گا میں تیرا قرآن ہوں اور میں اب بھی تیرے ساتھ ہوں، قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا، حشر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا اور جنت میں تجھے داخل کر کے پھر دم لوں گا. یہ قرآن کی وفاداری ہے. دنیا کی ڈگریاں بے وفا ہیں، قبر سے باہر ہے اور قبر کے اندر کوئی ڈگری نہیں. دنیا کا پیسہ، دنیا کی جائیدادیں، دنیا کی پراپرٹیاں، دنیا کا مال دولت سارا فانی ہے، قبر سے پہلے ہے، اور اس کا نفع بھی عارضی ہے اور نفع اس کا ملے گا بھی پتہ نہیں ملے گا. بہت سارے لوگوں نے پیسہ کمایا لیکن پیسہ ان کے کام ہی نہیں آیا، پیسہ کام ہی نہیں آیا. ہمارے یہاں کے ایک شخص
بینک میں افسر تھے، بڑے افسر تھے، بہت دنیا کمائی، ریٹائرڈ ہو گئے۔ ایک دفعہ بچہ آیا پاس، بچہ جوا میں لگ گیا۔ جب آدمی ناجائز طریقے سے پیسے کماتا ہے نا تو ان پیسوں کو اللہ تعالیٰ برباد کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس پیسے کو برباد کرنے کے ہزاروں ذرائع ہیں، لاتعداد ذرائع ہیں۔ یا تو کوئی ایسا بیماری کا جھٹکا آئے گا، ساری دولت ہی لٹ جائے گی، یا تو کوئی چور، یا تو کوئی ڈاکو، یا کچھ نہ کچھ، یا آگ، یا پھر اللہ تعالیٰ بچوں کو ہی نافرمان کر دے گا، وہ بچے ہی اس کی دولت کی تباہی کا باعث بن جائیں گے۔ اور حرام اولاد کو حرام کھلانے والوں کے بچے کبھی بھی فرما بردار نہیں ہو سکتے، یہ اصولی بات ہے۔ بچوں کو حرام کھلانے والوں کے بچے کبھی بھی فرما بردار نہیں ہو سکتے، خدمت گزار نہیں بن سکتے، با ادب نہیں بن سکتے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس نے بچوں کو حرام کھلایا ہو بچے ان کے پاؤں دباتے ہوں، کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لوگ اپنے بچوں کو پراٹھا کھلانے کے لیے حرام کماتے ہیں، چوپڑی روٹی کھلانے کے لیے حرام کماتے ہیں، یہ چوپڑی روٹیاں کھا کے ماں باپ کا گلا دباتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے بچوں کو روکھی سوکھی حلال کی کھلاتے ہیں، ان کے بچے ان کے پاؤں دھو کے پیتے ہیں۔ ہزاروں دنیا میں مثالیں دیکھ لیجئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا حسن آپ کے ساتھ کیسے رہتا ہے؟ عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ جو بیٹا باپ کے ساتھ زیادہ رہتا ہو نا وہ فری ہو جاتا ہے، ادب پھر اس سے چھوٹ جاتا ہے، دوستی یاری والا معاملہ بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت امام حسن ہر وقت حضرت علی کے ساتھ رہتے تھے، ہر وقت ساتھ، رات کو بھی، دن کو بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی ساتھ، کنیت بن گئی ابو الحسن۔ تو بچے فری ہو جاتے ہیں جب زیادہ ساتھ رہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حسن آپ کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، کیسے رہتا ہے؟ فرمانے لگے میرے اس بیٹے نے آج تک زندگی میں کبھی میری طرف پیٹھ نہیں کی، اللہ اکبر، کبھی میری طرف پیٹھ نہیں کی۔ فرمانے لگے جب میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں تو گھر کی چھت پہ نہیں چڑھتا، پاؤں اوپر ہو جائیں گے، ابا نیچے آ جائیں گے، بے ادبی ہو جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ یہ رات کو میرے آگے آگے چلتا تھا، دن کو میرے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ تو ایک دن میں نے پوچھا بیٹا رات کو میرے آگے آگے چلتے ہو اور دن کو میرے پیچھے پیچھے چلتے ہو، یہ کیا بات؟ اگر ادب ہی ہے تو رات کو بھی پیچھے چلنا چاہیے۔ تو کہنے لگے ابو دن کو اس لیے پیچھے چلتا ہوں کہ آپ ابا ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ پیچھے چلوں، مگر رات کو آگے اس لیے چلتا ہوں اگر دشمن گھات میں بیٹھا ہو تو وار کرے تو مجھ پہ کرے، آپ پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، امام حسین کے بیٹے، ساری زندگی ان کا معمول رہا، ساری زندگی ان کا معمول رہا کہ اپنی والدہ کے پاؤں دھو کے پیتے تھے۔ یہ تو محاورہ ہے نا اردو کا، پاؤں دھو کے پینا، وہ حقیقت میں پاؤں دھو کے پیتے تھے، پاؤں دھوتے تھے پھر پیتے تھے، اپنی ماں کا اتنا ادب کرتے تھے۔ تو وہ جو ہمارے علاقے کے میں نے آدمی بتائے، بہت دنیا کمائی، بچہ جوا میں لگ گیا، بہت لٹائے پیسے۔ ایک دن باپ سے پیسے لینے آیا، باپ نے کہا میرے پاس نہیں ہے پیسے، میں نے اس لیے کمائے پیسے کہ تو جوئے پہ لٹاتا رہے، تمہیں پتہ ہے میں نے کیسے کمائے ہیں؟ اس کو یہ بات بہت کڑوی لگی۔ رات کو باپ سویا، اس نے چھری لے کر باپ کے دل پہ وار کیے اور کرتے کرتے باپ کو ٹھنڈا کر کے پھر وہاں سے ہٹا۔ یہ ہے دنیا۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا تو کچرا ہے، دنیا تو فانی ہے، دنیا تو عارضی ہے، ختم ہو جائے گی۔ کچھ ایسا کریں جو دنیا میں تو کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے، اور وہ یہ علم دین ہے، اور یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن کا حفظ کرنا، قرآن کا ناظرہ پڑھنا اور نیکیاں کرنا، تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ وہ کمائیاں ہیں جو ہمیں قبر میں کام آئیں گی اور ہماری سرخروئی ہوگی۔ تو آپ سارے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ نیت کریں
کہ آج کے بعد ہم سب کے سب تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے نا انشاءاللہ. اس وقت گناہوں کا سب سے بڑا ذریعہ یہ بڑے بڑے موبائل ہیں. یہ سب سے بڑا ذریعہ ہیں. ان موبائلوں کو آئے ہوئے 20 سال ہوئے. ان 20 سال میں انہوں نے دین کا وہ نقصان کیا ہے جو پچھلے 200 سال میں نہیں ہوا. انگریز نے یہاں اتنی لمبی حکومت کی، لیکن اتنی لمبی حکومت کر کے وہ ہماری تہذیب کو نہ بدل پایا، وہ ہمارے جذبات کو نہ بدل پایا، وہ ہماری عورتوں کو بے پرد نہ کر پایا. لیکن اس کم بخت موبائل نے صرف 20 سال کے عرصے میں کتنی با پرد عورتوں کو بے پرد کر دیا. کتنے تقوی والوں اور پرہیزگاروں کے تقوی اور پرہیزگاری کی دھجیاں اڑا دیں. کتنے مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کے دامن داغدار کر دیے، اور کتنے باحیا لوگوں کی نگاہوں کو ناپاک کر دیا اس کم بخت موبائل نے. اس لیے گناہوں سے بچنا ہے، موبائل سے دور رہیں. یہ خطرے کی چیز ہے. بے شک اس میں اچھے کام بھی ہوتے ہیں، بے شک اس میں جائز کام بھی ہیں، لیکن خطرہ تو ہے نا. خطرے سے تو بچنا ہی چاہیے، خطرے سے تو بچنا ہی چاہیے. ایک راستہ ہے تو شارٹ کٹ، لیکن کبھی کبھی اس پہ ڈاکو بھی آ جاتے ہیں. اور ایک راستہ ہے تو تھوڑا سا لمبا، لیکن ہے بڑا پرامن، بالکل کارپیٹ روڈ بنا ہوا ہے. بتائیے آپ کون سے راستے سے جائیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں بھائی، شارٹ کٹ سے جائیں گے یا کارپیٹ سے جائیں گے؟ لمبے سے جائیں گے؟ لمبے والے سے جائیں گے؟ شارٹ کٹ سے جائیں گے؟ زور سے بتاؤ. لمبے سے جائیں گے نا. کیوں؟ یہ تو شارٹ کٹ ہے، بڑا نفع ہے اس میں. شارٹ کٹ ہے، جلدی پہنچ جائیں گے، آدھا گھنٹہ بچ جائے گا. آدھا گھنٹہ تو بچے گا، لیکن آ گئے اگر راستے میں ڈاکو تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو کتابیں ملتی ہیں، اس میں آپ کو بزرگوں کے بیانات ملتے ہیں، اس میں آپ کو نعت خوانوں کی نعتیں ملتی ہیں، لیکن اگر قرآن پڑھتے ہوئے، اگر نعت سنتے ہوئے، اگر تقریر اور بیان سنتے ہوئے اچانک کوئی ننگی تصویر آ گئی تو کیا کرو گے؟ اتنا ایمان ہے کہ نظروں کو بچا لیں؟ اتنا ایمان ہے کہ دل مائل بھی نہ ہو؟ بھائیو، اتنا ایمان نہیں ہے کہ ہم غلط تصویریں دیکھ کر بھی اپنے ایمان کو بچا سکیں، اپنے دل کی کیفیت کو برقرار رکھ سکیں، اور ہمارا دل اللہ کے غیر کی طرف مائل نہ ہو. اتنا ہمارا ایمان نہیں ہے. لہٰذا احتیاط بچنے میں ہی ہے. گناہوں سے توبہ کریں. آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، کانوں کے گناہ، شرمگاہوں کے گناہ، ہر قسم کے گناہوں سے بچیں. یہ تقوی ہے، اور تقوی پر اللہ کی مدد ہے. لوگ آج کل، ایک عام بات لمبی ہو رہی ہے، میں ختم کر رہا ہوں. لوگ آج کل ہر مسئلے کے لیے وظیفہ پوچھتے ہیں، ہر مسئلے کے لیے وظیفہ. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانی چیزیں چلی آ رہی ہیں. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام ربانی قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑھیا آئی، کہنے لگی، حضرت جی میرے سر کی جو مانگ ہے نا، جب بھی کنگھی کرتی ہوں ٹیڑھی ہو جاتی ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. سر کی مانگ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس کے لیے وظیفہ چاہیے. تو یہ ایک ہوا چل پڑی ہے، وظیفہ، ہر کام کے لیے وظیفہ. میرے دوستو، سب سے بڑا وظیفہ جو ہے نا، سب سے بڑا وظیفہ بتاؤں، سب سے بڑا وظیفہ، اگر آپ وہ وظیفہ روزانہ کر لیا کریں تو پھر تو بتا دوں. اگر آپ ایسے ہی سن کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں، تو پھر بتانے کا فائدہ نہیں ہے. کیا خیال ہے اگر وہ وظیفہ بتاؤں تو آپ سارے اس وظیفے کی پابندی کریں گے؟ انشاءاللہ اس وظیفے کی پابندی کریں گے نا. وظیفہ ایسا ہے جس پہ مشکلات بھی آسان، بے روزگار کو روزگار بھی مل جائے گا، اور بے اولاد کو اولاد بھی مل جائے گی، پریشان کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، مصیبت زدوں کی مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی. سارے مسئلے حل. اگر آپ کے دشمن ہیں، آپ کے حاسد ہیں، ان کی ساری سازشیں اللہ فیل کر دے گا اس وظیفے کی برکت سے. وہ وظیفہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ وظیفہ ہے تقوی، گناہوں سے بچنا. اللہ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے
اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہوں، اس کو تنگیوں سے نکالتا ہوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُخْرِجْهُ مِنْ ضِيقٍ، یہ بھی تو فرما سکتے تھے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے تنگی سے راستہ بنا دے گا۔ کیا مطلب؟ اگر وہ ایسی جگہ بھی جا پھنسا ہے جہاں دروازہ ہی نہیں ہے، دروازہ ہی نہیں ہے، بھئی نکلے گا تو آدمی دروازے سے نا، ہر طرف سے پیک، ہر طرف سے بند، ہر طرف سے سیل۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم میں تقوی ہوا اور تم ایسی جگہ بھی جہاں جا کر پھنسے جو ہر طرف سے سیل ہے، ہر طرف سے سرب مور ہے، ہر طرف سے پیک ہے، دروازہ ہی نہیں ہے، یجعل لہ مخرجا، تمہارے تقوی کی برکت سے میں وہاں دروازہ بھی لگا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور روزی میں صرف روٹی نہیں ہے، روزی میں پانی بھی ہے، روزی میں کپڑے بھی ہیں، روزی میں روزگار بھی ہے، روزی میں بیوی بھی ہے، روزی میں صحت بھی ہے، اور روزی میں اولاد بھی ہے، رزق میں اولاد بھی ہے، رزق میں ساری ضروریات ہیں، بجلی کا بل بھی ہے، گیس کا بل بھی ہے، یہ سارا رزق ہے۔ تقوی سے اللہ رزق وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان نہ ہو۔ اگر آپ کے ہاتھ سے دین ہے، آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں، آپ سے جلنے والے بہت زیادہ ہیں، وہ آپ پہ جادو کرنا چاہتے ہیں، بندش کرنا چاہتے ہیں، آپ کے مسائل کو الجھانا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو، ان کی اسکیموں کو فیل کر دوں گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم صبر والے بن جاؤ اور متقی بن جاؤ، اللہ ان کی سازشوں کو، ان کی اسکیموں کو اپنی قدرت سے فیل کر دے گا، یہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ تو وہی سارے متقی بنیں گے نا انشاءاللہ۔ تقوی اختیار کریں اور اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ اگر آپ کو ڈاکٹر بنانے کا شوق ہے، انجینئر بنانے کا شوق ہے، ضرور بناؤ، ہماری طرف سے منع نہیں، مفتیان کرام، علماء کرام کی طرف سے منع نہیں، یہ بھی جائز ہے، لیکن ایسے ماحول میں رکھ کر پڑھاؤ، ایسے ماحول میں رکھ کر ڈاکٹر انجینئر بناؤ کہ اس کے دین کی تو حفاظت ہونا۔ اگر آپ نے ڈاکٹر بنانے کے شوق میں دین کو داؤ پہ لگا دیا، آپ نے گھاٹے کا سودا کیا، گھاٹے کا سودا کیا، گھاٹے کا سودا کیا۔ اور اگر ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، بے شک بناؤ، لیکن اس کے ساتھ حافظ تو بنا سکتے ہیں نا۔ ایک بچہ اگر پرائمری پڑھ لے، اس کو 2 سال ٹھہرا لو، 2 سال میں اس کو حافظ بناؤ، اس کے بعد پھر ہائی اسکول میں ڈال دو۔ حافظ تو بنا سکتے ہیں، حافظ بنانے سے تو وہ ڈگری سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہم سب کے سب اس کی نیت کریں کہ جیسے وہ میں نے سنا ہے نا واقعہ بلوچستان کے علاقے کربلا کا، ہر گھر میں حافظ، ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ اپنے علاقے کے ہر گھر میں کم از کم ایک حافظ ضرور پیدا کریں گے۔ تو کون کون اس مجمع میں نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں حفاظ تیار کریں گے۔ کرتے ہیں سارے نیت؟ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو 4 چاند لگائے۔ ماشاءاللہ قاری خالد صاحب نے جو یہ گلشن، جو یہ گلستان تیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو تا قیامت جاری اور ساری فرمائے، اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ان کے ہاتھ پہ جو بچے حافظ بن رہے ہیں اور ناظرہ پڑھ رہے ہیں اور قاری بن رہے ہیں، اللہ ان سب کو باعمل بنائے، دین کے دنیا میں زندہ ہونے کا ذریعہ بنائے، اپنے دین کا دائی بنائے، اپنا کامل ولی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔